مولا امام زمان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کے حضور تشرف کی سعادت حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار کریم نے ایک سنت الہی کی طرف سورہ اعراف کی 96 نمبر آیا ہے، اس میں اشارہ کیا ہے کہ اگر آسمان اور زمین کی برکتیں اور یہ سب خیر و برکت آپ چاہتے ہیں، اس کی ایک ہی راہ ہے کہ اہل قرآن، وہ منطقے والے کہ جو خدا کی برکتوں کا، ان سعادتوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ حقیقتاً ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیں۔ پروردگار نے جب بھی لطف فرمایا وہ لوگوں کے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہے۔ اصل میں یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارے اعمال ہیں جو اس عظیم سعادتوں کی وجہ بنتے ہیں جو طول تاریخ میں دنیا بشر کو حاصل ہوئیں۔ ہمارے ہاں ابھی بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور بار بار یہ کہتے بھی ہیں کہ مولا اس وقت آئیں گے جب زمین ظلم سے بھرے گی۔ بس ایک جو ہے نظریہ کچھ لوگوں نے یہ بھی اپنا لیا کہ گناہ کرو، زمین کو ظلم سے بھرو۔ یہ وہی چیز ہے جو برخلاف قرآن، برخلاف احادیث کہہ رہی ہیں کہ ناصرین تیاری کریں گے، امام ظہور کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پروردگار اس وقت لطف فرماتا ہے جب لوگ ایمان کی اور عمل صالح کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولا کیوں نہیں ظہور کر رہے؟ ہو سکتا ہے یہی سوال امام وقت کا ہم سے بھی ہو کہ آپ کیوں نہیں تیاری کر رہے؟ اور ہماری احادیث یہ بتاتی ہیں کہ مولا کو 313 ناصر چاہیے، اور جوانوں میں سے 10,000 یا 12,000، یعنی یہ جو پہلے 2 مرلے کے ناصر ہیں یہی امام کو ظہور کے لیے چاہیے۔ اور عجیب بات نہیں ہے، اس وقت کروڑوں شیعہ ہیں، اور ہم یعنی اپنے زمانے کے امام کی یہ امید اور یہ توقع کہ جو ان کے ظہور کا باعث ہے اسے پورا کرنے میں قاصر ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ عجیب بات ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حوزے میں تو اتنے سینکڑوں ہزاروں طالب علم ہیں، آپ میں سے ابھی تک 313 تیار نہیں ہوئے۔ یہ ہمیں بھی کہتے ہیں لوگ، اور واقعاً ہمارے لیے بھی یعنی ایک قسم کے شرم کی بات ہے، خود میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی ہم میں سے بھی نہیں ہو سکے۔ اور عجیب ہے، میں ایک کانال ہے، ایک سائٹ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس میں چونکہ بات تشرف کی آئی، میں نے آخری جو صلوات تھی اس سے میرا ذہن بدلا اس موضوع کی طرف کہ آپ بھی مطالعہ فرمائیں۔ کانال ہے تشرف یافتگان، یعنی وہ لوگ جو جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ مولا کے حضور پہنچے ہیں، ان کے واقعات کو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ایک جگہ جمع کیا۔ اس میں آیت اللہ مرشی کا تشرف اور دیدار ہے، اسی طرح اور بھی بڑی ہستیاں، آیت اللہ نمازی شاہرودی ان کا ہے، حتیٰ بہت بڑے عظیم مرجع جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حافظہ اللہ کے والد بزرگوار جو خود بہت بڑے آیت اللہ تھے، آیت اللہ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دیدار مشہد میں، تقریباً یہ سارے واقعات اس میں ہیں۔ ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں آج اسی حوالے سے ایک نقطہ جو وہاں سے میں نے لیا، ایک واقعہ ایسا ہے کہ جیسے خود آیت اللہ العظمیٰ بہجت
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ خود نقل فرماتے ہیں، اور وہ بھی اتفاق سے وہاں جو ہے وہ درج ہے۔ ان کے ظاہراً کسی شاگرد نے نقل کیا کہ آغا سے پوچھا گیا، تو یہ دکھ ہے واقعاً ایک بہت بڑا۔ امام زمان علیہ السلام کا اس وقت سب سے بڑا رنج یہ حوادث نہیں ہے یا باہر کے دشمن نہیں ہے، ان میں سے کوئی یہ قابلیت نہیں رکھتا کہ پروردگار کی حجت کے مد مقابل ٹھہر سکے۔ امام جب آئیں گے 8 مہینے میں پوری زمین کا کام ایک کر دیں گے، پوری زمین کو ایک سلطنت میں بدل دیں گے، چاہے جتنی بڑی سپر پاورز ہوں۔ یہ فرزند حیدر کرار ہیں جس کے سامنے خیبر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جسے اس زمانے کے غیر مسلم یہودیوں نے بہت بڑا ایک طاقت کا ایک قلعہ بنایا ہوا تھا۔ امام اور مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیسے دروازہ خیبر جو ہے، جس کو بعض روایت کے مطابق 300 بعض 100 بلاخر لوگ جو ہیں اسے حرکت میں لاتے، تو واضح فرمایا کہ یہ میری کچھ جسمی قوت نہیں تھی، بلکہ یہ قوت پروردگار ہے، قوت رحمانیہ ہے، جو خدا اپنی حجت کی حمایت میں اسے عطا کرتا ہے۔ امام مہدی صلوات اللہ علیہ جب تشریف لائیں گے بے پناہ قوتوں کے ساتھ آئیں گے، لیکن ہمیشہ ایک غم جو ہمارے اماموں کا اور پوری تاریخ میں انبیاء کا اور الہی ہستیوں کا ہے، وہ یاران کی کمی، ناصرین کی کمی، جو اسی دنیا میں سے بالآخر یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے۔ سارے کام اللہ نے نہیں کرنے، ہم تو اسی انتظار میں بیٹھے ہیں سارے کام خدا کرے۔ ہم نے حرکت میں آنا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پوچھنے والے نے پوچھا، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں بھی ہے، عام طور پر لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مولا جب قائم ظہور کریں گے، اب ظاہر متن روایت یقیناً اس طرح نہیں ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، لیکن مغز مطلب یہی ہے۔ پوچھا اس نے، یہ روایت ہے، موجود ہے اور معتبر روایت ہے، کہ جب قائم آئیں گے تو اللہ ایک ہی رات میں ان کے سارے کام کرے گا۔ اب ہمارا بھی یہی تصور ہے کہ خدا نے سارے کام کرنے ہیں۔ تو چھٹے مولا نے فرمایا، خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اگر خدا نے سارے کام کرنے ہوتے تو پھر کیوں ہمارے پیغمبر کے دانت شہید ہوئے میدان احد میں؟ کیوں انہوں نے اپنے یاران، اپنے انصار کی شہادتوں کے صدمے دیکھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ناصرین مہدی ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سواریوں کے عالم میں، یعنی سواری پر ہیں اور جنگ کر رہے ہیں اپنے مولا کی حکومت کو مشرق سے مغرب تک نافذ کرنے کے لیے، تسبیح کی حالت میں ہے، اور ان کے جسموں سے خون جس طرح پسینہ بہتا ہے اس طرح خون بہ رہا ہے۔ یعنی یہ شہادتوں کا سفر ہے، یہ قربانیوں کا سفر ہے، یعنی ایسے لشکر کا، ایک ایسے گروہ کا خالصین۔ تو بات اسی طرف میں وہیں رہوں تاکہ وہ نکل نہ جاؤں موضوع سے۔ آیت اللہ بہجت نے ایک واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ تہران میں ایک عالم دین تھے۔ اب یہ اسی سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں آپ بھی اتنے سارے مولوی صاحبان ہیں تو کیوں نہیں 313 پورے ہو رہے؟ تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ تہران میں ایک عالم دین تھے، لماتین پڑھاتے تھے اور بہترین استاد تھے۔ ایک دفعہ ان کا کوئی قلم یا کوئی چیز جو بہت ہی مہم تھی ان کے لیے گم ہو گئی، بڑی ڈھونڈی نہیں ملی، تو انہیں شک پڑ گیا اپنے شاگردوں پہ کہ شاید کسی شاگرد نے اٹھا لی۔ تو وہ تھوڑا سا ناراض بھی تھے کہ اسی شک کے عالم میں ایک شاگرد ان کا مثلا ایک دن درس پڑھانے آئے، تو اس نے استاد کے چہرے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ قبلہ ہم پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کی وہ چیز نہیں اٹھائی، آپ کی وہ پرانی جو عبا ہے یا قبا ہے یا پرانی جو فلاں، اس کے اندر فلاں جیب میں وہ آپ کا سامان پڑا ہوا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے دیکھا تو وہ چیز وہاں پڑی تھی، بڑے حیران ہوئے، اور پھر وہ محسوس کیا انہوں نے کہ یہ طالب علم جو بشک میرا شاگرد ہے، بالآخر یہ کسی مقام پہ پہنچا ہوا ہے، ورنہ ایک غیب کی خبر، ایک پوشیدہ چیز کی خبر کیسے دے سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، بالآخر آپ تشرف یافتہ ہیں، آپ کا سلسلہ جو ہے وہ کسی، اس نے انکار نہیں کیا۔ تو اب یہ استاد جو ہیں وہ
اس سے ہمیشہ کہتے تھے کہ میری بھی کوئی اگر ممکن ہو تو میرا بھی ایک دفعہ دیدار مولا سے کروا دیں. یہ واقعہ موجود ہے، ابھی بھی آپ نیٹ پہ کھولیں گے کانال تشرف یافتگان میں. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس شاگرد نے کہا کہ میں نے یہ ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو کہو اپنے اندر تہذیب نفس پیدا کرو، میں خود ملنے کے لیے آ جاؤں گا. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی فرمایا کہ اپنے اندر تہذیب نفس پیدا کرو، میں خود ملنے کے لیے آ جایا کروں گا. اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں. بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ امام کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں پہنچے. اس قوم کے اندر بڑے واقعات ہیں، نقل ہوتے ہیں. شاید آپ نے وہ ایک پیر مرد جو بازار میں ایک دکان تھی اس کی، وہ کفل والا واقعہ بھی سنا ہے. اس میں بھی یہی پیغام تھا. فرمایا کہ چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ملاقات کے لیے چلے نہ کاٹو، کوئی وظیفے نہ پڑھو، اپنا عمل اس جیسا. وہ جو دکاندار تھا جس نے ایک دیانت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا، اگرچہ وہ اس معاملے میں تجارت والے معاملے میں بے پناہ پرافٹ لے سکتا تھا، لیکن اس نے شرعی پرافٹ تک اپنے آپ کو محدود کیا. مولا نے فرمایا کہ اس طرح کا عمل دکھاؤ، چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ملنے کے لیے آ جایا. عرض خدمت ہے کہ میں نے میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے گفتگو شروع کی تھی زمانہ غیبت کے ناصرین. میں اسی نقطے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا آج انشاءاللہ جتنی توفیق ہوئی. کہ درست ہے ابھی ظہور نہیں ہوا، اور اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے قرار دے جو مولا کے ظہور کا سبب بنے انشاءاللہ. لیکن نصرت جو ہے وہ فقط ظہور میں منحصر نہیں ہے، ہم زمانہ غیبت کے بھی ناصرین بن سکتے ہیں. اور زمانہ غیبت کے ناصرین کا مقام زمانہ ظہور کے ناصرین سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے. جو کچھ بندہ حقیر نے مطالعہ کیا ان روایات میں، اگر آپ تمام تر مہدوی روایات کو اکٹھا کریں تو سب سے زیادہ گفتگو ہمارے ائمہ کی غیبت اور غیبت میں آنے والے جو واقعات اور پریشانیاں، اور اس میں وہ لوگ جو زحمتیں اٹھائیں گے اور اپنے ایمان پر باقی رہیں گے اور اپنے زمانے کی حجت سے متمسک رہیں گے، ان کی فضیلت اور عظمت پر ہے سب سے زیادہ گفتگو ہمارے ائمہ کی. مثلا وہ علماء جنہوں نے زمانہ غیبت میں امت کے امور کی اصلاح کرنی ہے اور لوگوں کے دین کی حفاظت کرنی ہے. آپ دیکھیں امام ہادی صلوات اللہ علیہ کس طرح ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ اولئک خیر البریہ، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو امت کی کشتی کے ناخدا ہوں گے. ساتھ میں مولا فرماتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو صرف ہم سے راضی نہیں، ہم بھی ان پہ راضی ہوں گے، اور روز قیامت جس جگہ پہ ہم ہوں گے یہ وہیں ہوں گے. اتنی عظمتیں ہیں ان لوگوں کی جو زمانہ غیبت میں. حتیٰ زمانہ غیبت کے عام مومنین جو اس طرح کے حالات، جس طرح کے حالات سے آج بھی ہم گزر رہے ہیں، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے تہذیب نفس پہ توجہ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد اس زمانے میں فرمایا کہ وہ ان لوگوں کی مانند ہیں، ان لوگوں کی مانند ہیں کہ جو میرے صرف اصحاب نہیں ہیں، میرے یاران، میرے جو آپ سب بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کو مخاطب، بلکہ ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے انہیں میں محمد کا بھائی قرار دیا، کیونکہ انہوں نے سفید کاغذوں پر سیاہ تحریریں پڑھ کر مجھ پر ایمان لایا ہوگا اور اس ایمان پر ثابت قدم ہے. تم تو مجھے دیکھتے، میرے معجزات دیکھتے. عرض خدمت یہ ہے کہ ایک گفتگو شروع کی تھی رجال الغیب کی، میں اسی کو آج تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. اور ضمناً جو ہے رجال الغیب کو ابدال بھی کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ سوالات اٹھتے ہوں، آپ بھی ان سوالات کا سامنا کرتے ہوں. ایک دعا ہے دعائے ام داؤد جو ماہ رجب میں پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر امام صادق علیہ السلام کا یہ فرماتے ہیں، اس دعا کا ایک جملہ ہے کہ اللہم صلی علی الابدال والاوتاد
والسیاح والعباد والمخلصین والزہاد واہل الجد والاجتہاد. اس دعا سے جو ہے ایک گروہ جو ہے سامنے آ رہا ہے کہ جس پر چھٹے مولا جو ہیں وہ درود بھیج رہے ہیں. اور یہ گروہ کون ہے؟ یہ ابدال ہیں، یہ اوتاد ہیں، یہ سیاح ہیں، یہ عباد یعنی اللہ کے خالص عبد ہیں، مخلصین ہیں، اس کے اندر زاہد ہیں، اور اہل الجد والاجتہاد. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر ایک گروہ کی خصوصیات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں صرف اشارہ کروں. آج صرف میں ابدال کے موضوع پر جو ہے وہ تھوڑا سا توقف کروں گا. ابدال کے حوالے سے مشہور جو روایت جو بحار الانوار میں موجود ہے، اور ہمارے پانچویں مولا امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ، یہ روایت بحار میں بھی ہے، کافی میں بھی ہے، اور جناب توسی علیہ الرحمہ نے کتاب الغیبت میں بھی اس روایت کو لکھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ لا بد لصاحب هذا الامر من غیبت، کہ حتماً صاحب امر یعنی امام قائم کے لیے حتماً غیبت ہوگی. ولا بد له فی غیبتہ من عزلۃ، اور اس غیبت میں حتماً وہ تنہا رہ جائیں گے، حتماً وہ گوشہ گیر ہو جائیں گے، حتماً وہ تنہا رہ جائیں گے. وَنِعْمَ الْمَنْزِلُ طیبہ، فرماتے ہیں کہ اس وقت بہترین مقام، بہترین جگہ جو ہے جہاں مولا سکونت اختیار کریں گے، فرماتے ہیں کہ وہ مقام طیبہ. اور طیبہ جو ہے ہماری احادیث میں مدینہ منورہ کو کہا جاتا ہے. جیسے ابھی بھی آپ نے دعائے ندبہ میں کہ مولا آپ کہاں ہیں، کس زمین کے کس ٹکڑے پہ، تو وہاں آیا لفظ بیرازوا یا زی طوا، یہ دونوں لفظ دعائے ندبہ میں ہم دیکھتے ہیں. کوہ رضوا اور کوہ زی طوا بھی اطراف مدینہ میں ہیں، اور روایات میں یہ بار بار ذکر ہوا ہے کہ زمانہ غیبت میں امام زمان کی جائز سکونت جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے. یہ جو واقعہ جزیرہ خضرا اور یہ برمودا، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو افسانے ہیں، یہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. علامہ مجلسی نے ایک شخص کا سفر نامہ لکھا ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے. اصلا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی کچھ سند کی بررسی کریں، چونکہ لکھنے والا جو ہے وہ مجہول الہویہ ہے، ایک مجہول الحال شخص ہے، علی بن فاضل مازندرانی، جس نے اپنا سفر نامہ، اور جو کچھ بتایا وہ خلاف حقیقت ہے، خلاف تشیع ہے. تحریف قرآن کے قائل ہیں یہ لوگ، اور وہاں نیابت خاصہ بتائی جا رہی ہے، جو کہ عقیدہ تشیع کے مطابق جو ہے نیابت خاصہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم غیبت کبریٰ میں ہیں، نیابت عامہ کا زمانہ ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں اس واقعے میں. تو خلاصہ وہ تو محض جھوٹ ہے، محض افسانہ ہے. اس کے رد پر جو ہے علماء نے بہت کام کیا، لیکن متاسفانہ ہمارے بعض جگہوں پر ابھی بھی ناشر جو ہیں اسے چھاپ رہے ہیں، چونکہ لوگوں میں بڑا وہ مقبول ہے جزیرہ خضر. اور جزیرہ برمودا تو انگلستان کے تحت ایک جزیرہ جس میں باقاعدہ آبادی ہے، جس میں لوگ رہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بڑے عجیب جو افسانے بنے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. اس وقت بھی آپ برمودا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اب تو بڑا آسان ہو گیا تحقیقات، وہاں باقاعدہ لوگ رہتے ہیں، کوئی وہاں کوئی ایسی ٹینشن نہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہمارے پاس یہ جدید وسائل نہیں تھے سرچ کے، اور لوگ ان چیزوں پہ یقین کر لیتے تھے. یہ تو اب سب ان کا جھوٹ اور کذب اب واضح ہو گیا ان سب افسانوں کا. احادیث کہتی ہیں کہ امام زمان علیہ السلام اگرچہ پوری دنیا میں نقل و حرکت ہے ان کی، لیکن جس جگہ کو آپ نے اپنی استراحت اور سکونت کے لیے انتخاب کیا وہ مدینہ طیب. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ظہور کی جو روایات ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کے پیچھے جو لشکر بھیجے گا سفیانی، کہ جس نے وادی بیدا میں دھنسنا ہے، وہ اس لیے بھیجے گا کہ امام ظہور سے پہلے مدینہ سے نکلیں گے اپنے انصار کے ساتھ، کہ مکہ پہنچ کر اپنا ظہور کا اعلان کریں. تو راستے میں وہ لشکر جو ہے جو پیچھے پیچھے امام کے چلے گا، اور تاکہ مولا کو گھیرا جائے اور ان کو شہید کیا جائے، اور وہ حکم خدا سے عذاب الہی کا شکار ہوں گے وادی بیدا میں. اس وقت بھی یہی ہے کہ مہدی اپنے یاران کے ساتھ، انصار کے ساتھ مدینہ سے نکلیں گے. یعنی مدینہ جو ہے، احادیث یہ بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ مولا کا جو ہے وہ مقام استراحت، مقام سکونت. اب اس روایت کو میں مکمل کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ وما بثلاثین من وحشہ، اس تنہائی کے عالم میں
امام زمان علیہ السلام کے ہمراہ 30 ایسے اصحاب ہیں کہ جو مولا کو اس وحشت اور تنہائی سے جو ہے وہ نجات دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ پوری دنیا میں مولا کے جو امور ہیں ان کو یہی لوگ انجام دیتے ہیں۔ البتہ بعض ہماری روایت ان کو 40 بھی بتا رہی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ابدال کی گفتگو جو ہے اہل سنت میں دیکھا تو وہاں بہت زیادہ ہے، اہل سنت اس کو 60 70 حتیٰ 80 تک بتاتے ہیں۔ جیسے آپ کی خدمت میں جناب احمد بن حنبل نے ان کی جو مسند ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت ہے، اللہم صلی علی محمد، جناب عبادہ بن صامت جو ہیں وہ پیغمبر سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا کہ الابدال فی ھذہ الامہ ثلاثون، اور ان کی جو مثال ہے یعنی اس امت میں جو ابدال ہیں وہ 30 ہیں، اور ان کی مثال جو ہے وہ ابراہیم خلیل الرحمن ہے، حضرت ابراہیم کی مانند ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابدل اللہ تبارک و تعالی مکانہ رجلا، جب ان میں سے کوئی ایک آدمی جاتا ہے تو اس کی جگہ خدا ایک اور شخص کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ اسی طرح روایت دیکھیں، طبرانی نے معجم کبیر میں جناب ابن مسعود کی روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی، فرماتے ہیں کہ لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبہم علی قلب ابراہیم، وہاں جو ہے وہ ابدال کی تعداد 40 بیان کی گئی ہے، اور پھر وہی نسبت دی گئی کہ یہ ابراہیم کی مانند ہے۔ اس طرح اہل سنت میں 60 کی بھی ہے اور 80 کی بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری روایات کے اندر 30 کا ذکر ہے ابدال کے حوالے سے، اب 30 ہوں 40 ہوں، لیکن یہ وہ صالح لوگ ہیں کہ جو امام زمان علیہ السلام کے اس زمانہ غیبت میں مولا کی تنہائیوں میں ان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اور یہ کون ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پوری زمین سے مختلف مقامات سے امام زمان اپنی خدمت کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے مرجع کبیر آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی نقل کیا۔ میں ایک دفعہ ان کے درس میں بتا رہے تھے، خود یہ اپنے کسی عزیز دوست سے نقل کر رہے تھے کہ انہوں نے تہران میں اس طرح کا ایک واقعہ دیکھا، تو کس طرح امام جو ہے وہ اپنے خدمت گزاروں کو انتخاب کرتے ہیں، یعنی یہ حقائق ہیں۔ اور ان لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں، اب میں صرف یہاں آ کے اس کو تھوڑا سا کہ یہ جو لوگ مولا کی نصرت کے لیے انتخاب ہوتے ہیں، نتیجہ میں نکالنا چاہتا ہوں۔ تعداد ہمارے لیے مہم نہیں ہے، 30 ہوں 40 ہوں 70 ہوں، ہم نے اسے کیا کرنا ہے، اصل یہ ہے کہ کس طرح امام کی خدمت کے لائق بنے، کس طرح کے لوگوں کو امام اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ آپ نے خود یہ جو 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں پڑھی، اشارہ ہوا ہے حضرت ابراہیم کی طرف کہ ابراہیم کی مانند قلب رکھتے ہیں۔ اگر مثلا علماء میں سے بھی انتخاب ہوئے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہیں، یعنی توحید اور معرفت الہی میں مانند ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کے بہت بڑے جو چیلنج تھے وہ شرک تھا، اس زمانے کا مختلف قسم کا کفر تھا، الہاد تھا، سورج پرستی تھی، چاند پرستی تھی، ستارے پرستی تھی، انسانوں کو خدا بنایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم نے شرک کے تمام مظاہر کے ساتھ جنگ کی، حتیٰ اپنا جو عبودیت کا جو جذبہ ہے اس کو تا آخری حد جو ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں آزماتا ہے اور اس آزمائش میں پورے اترے کہ اپنا لخت جگر اسماعیل بھی پروردگار کے ایک اشارے پر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اس خدا کی خاطر جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ ایک شخص کی ایک انتہا کی توحید ہے۔ تو یہ جو ابدال ہیں، ان کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ صفت یہی ہے کہ یہ الہی معرفت اور توحید میں اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ان سے کہ مہدی کے ناصران کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے یہ جو زمانہ ظہور کے ناصر ہیں یہ زمانہ غیبت کے ناصروں سے ہی تو انتخاب ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ فرمایا یوحدون اللہ حق کا توحید، اس طرح توحید پروردگار رکھتے ہوں گے جس طرح کے حق ہے توحید رکھنے کا۔ اب حق تو امام کو ہی معلوم ہے، ہمیں تو نہیں معلوم حق کے توحید کیا ہے۔ اور فرمایا کہ قلوبہم کزبر الحدید، ان کے دل جو ہیں وہ
فولاد کے ٹکڑوں کی مانند ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہوں گے خدا کی معرفت اور اس کی توحید میں کہ اب کوئی بھی شیطان، اب کوئی بھی شیطانی وسوسہ جو ہے ان میں سوراخ نہیں کر سکتا۔ تو میں یہاں ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو کہ ابدال کی پہلی صفت، اور اللہ ہم سب کو یہ صفت اور یہ خصلت الہی اپنے وجود میں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں مولا کے موحدین ناصروں میں سے قرار دے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے اپنے بچوں اور جوانوں کو، حتیٰ یونیورسٹیوں میں، وہ الہاد ہے۔ اس وقت توحید پر بہت زیادہ ضرورت ہے کام کی۔ پروردگار توفیق دے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سنت پہ چلتے ہوئے اس زمانے کے شرک، کفر، الہاد کہ جو ہمارے بچوں کے ایمان کو، ہمارے جوانوں کے ایمان کو کھا رہا ہے، ہم اس کا مہدی کے ناصر بن کے مقابلہ کریں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، اس گھر میں یہ دعا کی تلاوت ہوئی، یہ ایک مختصر سا درس، ایک مختصر سی گفتگو، خدایا قلب مبارک امام زمان کو ہمارے اس حقیرانہ کاوشوں سے خوشحال فرما۔ پروردگارہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اس گھر میں نازل فرما۔ خدایا ہم طالب علموں کو، ہم گناہگاروں کو خدایا مورد عنایت اور بخشش قرار۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمان صلوات اللہ علیہ کے خادموں میں سے قرار دے، خدایا اس قوم میں سے قرار دے جو مولا کے ظہور کا سبب بنے۔ پروردگارہ ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کی نگاہوں میں آئیں، خدایا ان لوگوں میں سے قرار دے جو مولا کی دعاؤں میں آئیں۔ پروردگارہ جو حاجتیں ہیں اس میں صاحب منزل اور ان کے گھر والوں کی اور حاضرین کی تو بہتر جانتا ہے، خدا ان حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ رزق طیبہ میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ اس گھر والوں کی اور حاضرین کی تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ خدایا اس گھر والوں کے مرحومین پہ رحمت نازل فرما، ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ حاضرین کے، مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی مسلمان مجاہد، جہاں جہاں بھی مقاومت، جہاد اور استکبار کے مد مقابل قیام اور ثبات کا مظاہرہ کریں، پروردگارہ ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ خدایا مجاہدین کے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی مومنین شیعہ آباد ہیں ان کو ہمدل فرما۔ پروردگارہ سب کی مشکلات کو دور فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہماری یہ حقیر سی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صاحب منزل کے مرحومین اور اسی طرح حاضرین کے مرحومین، شہداء، مجاہدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور بالخصوص ہمارے شہید قائدین اور رہبران، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تمام۔